آپ کی ارلیسٹ میموری کیا ہے؟ میری ارلیسٹ میموری امرتسر کی نہیں ہے. اچھا. وہ اس لیے کہ بعد میں میری والدہ مجھے لے گئی تھی, میرے گھر دکھایا انہوں نے, لیکن میری ارلیسٹ میموری امرتسر کی نہیں ہے, کیونکہ میری والدہ انڈیا کی سب سے پہلی خاتون ڈاکٹر تھی. اچھا. اس سے پہلے عورتیں ڈاکٹر نہیں بنتی تھیں, اور نہ ہی مسلمانوں کو ایجوکیشن میں وہ مقام حاصل ہوتا تھا جو میرے والد کو ہو گیا. ہی واز انسپیکٹر آف اسکولس. تو بڑی ٹینشن ہوتی تھی بیچ میں سوشل اور پروفیشنل لیول پہ بٹوین ریلیجس گروپس. تو میری والدہ چونکہ شی واز دی فرسٹ بیچ ویری ڈسٹنگوشڈ ڈاکٹر براؤن ایک تھیں, انہوں نے کالج بنایا تھا لدھیانہ میں پہلے, تو اس کا فرسٹ بیچ میں پاس ہوئی تھی. تو شی واز ان چارج آف اے ہاسپٹل, اے ویمن چلڈرن ہاسپٹل ان اے پلیس کالڈ شاہ آباد. یہ شاہ آباد مارکنڈا انڈیا میں ہے. تو میری پہلی میموری وہاں کی ہے. ارلی میموری آف لاہور کیا ہے چائلڈہڈ کی, جو پہلی آئی ہیو اے میموری. میرے گرینڈ فادر وہ رہتے تھے کوئنز روڈ پہ, 7 کوئنز روڈ, YWCA کے بالکل سامنے. تو کئی دفعہ مجھے اپنے وہ گھر لے جاتے تھے اپنے ساتھ. تو میرے دادا کی 2 بیویاں تھیں, یعنی کہ ہماری 2 دادیاں تھیں. ایک ہماری دادی تھی جو میرے والد کی ماں تھیں, وہ پشتون تھیں, وہ ساؤتھ وزیرستان سے تھیں. اور پھر میری دوسری دادی جو تھیں وہ انگریز تھیں. جب میرے دادا باہر پڑھنے گئے تو ہی میرڈ اے انگلش وومن. تو ابھی جب مجھے جو ہوش کی بات میں کر رہا ہوں, تو میری دادی جو میرے والد کی ماں تھیں وہ تو جا چکی تھیں دنیا سے. تو ہماری گرینی تھی, گرینی واز آر انگلش گرینڈ مدر. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے دادا جب لے جاتے تھے گھر, تو وہاں پہ دوپہر کو میں ان کے ساتھ سوتا تھا, اور شام کو جب ہم اٹھتے تھے تو وہ اپنا کاٹن کا سوٹ پہن کے, اسٹک اپنا مونیکل لگا کے, دوسرے ہاتھ سے انگلی میں نے پکڑی ہوتی تھی. کوئنز روڈ سے ہم باہر نکلتے تھے, پلازا سنیما کے سامنے سے ہوتے ہوئے, گولڈ سمتھ ایک ہے دکان, آج بھی ہے شاید, اس کے اوپر سے گھومتے ہوئے مال روڈ پہ جب آتے تھے, تو مال روڈ پہ سے مجھے بہت اچھی طرح ڈسٹنکٹلی یاد ہے کہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی. دے واز لائک کہ جس طرح آپ نے کوئی کلون چھڑک دیا ہے سڑک کے اوپر. اور سڑکیں بالکل دھلی ہوئی ہوتی تھیں, کیونکہ 3-3:30 بجے وہ جو کمیٹی کے ٹرکس جو ہیں وہ سڑک کو واش کرنے آ جاتے تھے. اور یہ جیسمین کے فلاورز کی خوشبو تھی, یاسمین کے جو پھول ہیں, جو کہ لاہور کی ایک بہت بڑی, اٹ واز اے گفٹ ٹو لاہور ان اے وے بائی نیچر. تو وہاں سے ہم جب کراس اوور کرتے تھے ٹورڈز فیروز سنز جو اب ہے, تو فیروز سنز اور انڈس ہوٹل کی بلڈنگ کے درمیان ایک سڑک پیچھے جاتی ہے, جس کو اس وقت ہم آج بھی کہتے ہیں وکٹوریا پارک. سو گھر کا ماحول کیسا تھا سلمان؟ آئی ایم ویری انٹریگڈ ٹو نو. I lived and grew up with my grandparents. اچھا. یہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ اس وقت ننیال کا تھا. اچھا. And my grandfather, my Nana, he was very helpful and loving to me during all my childhood, and so was my grandmother. And this was very good for me and very good for my mother, because she was a working woman right from the start, so it took off بہت سارا burden ان کے سر سے اتر جاتا تھا. So it was very nice. And کوئی اور بچے بھی تھے فیملی کے یا نہیں, بس میں I was alone. تو کیا کرتا تھا پھر سلمان, ننا سلمان؟ ہاں, ننا سلمان میں کیا کرتا تھا کہ well, because you see we were living in a محلہ, تو وہاں ایک اور قسم کی کمیونٹی ڈویلنگ تھی. تو ایک تو دوست تھے یہ وہ, اور ہمارے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا بھی تھا کہ گھر آنا جانا بھی تھا. So it was not at all very lonely. اور کیا کھیلتے تھے بھائی ہم زمانے میں کرکٹ کھیل لیا, عجیب ماربلز کی گیمز ہوتی, کیونکہ ہمارے وہاں درمیان میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا, اور جب ہم چھوٹے تھے تب تو اور بھی بڑا ہمیں لگتا تھا. تو بس اس کے اندر جو بھی we used to play different games. اور کیا جمع کرتے؟ And they were very سیدھا سادہ گیمز. فون بھی نہیں لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا. فون بھی کچھ 60s میں آنے شروع ہوئے لوگوں کے گھروں میں. فون بھی نہیں ہوتا تھا. میرے یہاں تو بڑی دیر کے بعد فون آیا تھا. تو there was no concept of calling people up and this that.
اب تو وہ موبائل کا بھی 20 سال پہلے تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، غالباً 25 سال، اب مستقل یہ چیزیں ہیں. Were you naughty? Not at all. No. Quiet? Yeah, I was sort of, probably. Much کتابیں؟ quieter than I am now. And much more decent, in fact. میں naughty بعد میں ہوا. عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب میری والدہ کسی جگہ انچارج ہو جاتی تھی تو وہ ڈاکٹر کے حیثیت سے ان کو بہت دیکھ بھال کی جاتی تھی، کیونکہ لوگوں کے 1 to 1 سے تعلق پڑتا ہے نا، اور صحت اور بیماری کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کو رہنے کے لیے بڑی اچھی جگہ دی جاتی تھی. تو ہمیں شاہ آباد مارکنڈا میں مجھے یاد ہے ایک حویلی الاٹ ہوئی ہوئی تھی، اور اس حویلی میں ایک کیکر کا درخت تھا اور ایک بیری کا درخت تھا اور ایک کنواں بھی تھا. اچھا. کنواں اس لیے ہوتا تھا کہ اس زمانے میں واٹر سپلائی کے لیے کنواں واز اے کائنڈ آف پریولیج ان یور ہاؤس، کہ آپ اس میں سے فریش واٹر نکال سکتے ہیں. تو میرا ایک آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں سب میں چھوٹا ہوں، مجھ سے بڑی ایک بہن ہے، سب سے بڑے میرے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا 2 سال میں. تو میں سب میں چھوٹا تھا، اس لیے میں ساتھ رکھا جاتا تھا. اور سب سے لاڈلے؟ اور تھا بھی لاڈلا. اور شرارتی تھے؟ شرارتی تو میں تھا، بھگتتا بھی تھا اپنی شرارتیں. وکٹوریا پارک موسٹلی علاقہ تھا جہاں پہ اینگلو انڈینس رہتے تھے. وہاں پہ میرے دادا کا ایک چھوٹا گھر تھا جہاں پہ ان کی بلیاں تھیں، تو وہ روزانہ ایز اے ریگولیرٹی اپنی بلیوں کو خود کھانا کھلانے جاتے تھے. تو میری بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ اب بہت ساری بلیاں ہوں گی اور ہم کھانا. لیکن اس کا دوسرا ویژول جو ہے، چھوٹے چھوٹے لانز اور بیلکنیز کے اندر سے پھول گر رہے، اور وہ اینگلو انڈین خواتین جو ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں اپنی چائے کی ٹیبل لے کے، اور ایک آدھی کسی بیلکنی سے کوئی بندہ بیٹھ کے سیکسوفون بجا رہا، سو آئی ووڈ بی ٹرانسپورٹیڈ ان ٹو اندر ورلڈ آل ٹوگیدر. مطلب بہت عرصے کے بعد میں پیرس میں ایک واک کرتا ہوا ایک علاقے میں ٹرن کر گیا ایک سڑک سے، تو مجھے اچانک لگا جس طرح میں وکٹوریا پارک میں آ گیا ہوں. دیٹس ہاؤ وکٹوریا پارک واز سو بیوٹیفل. ادھر سے پھر ہم جب باہر نکلتے تھے تو مال روڈ پہ واپس آتے تھے تو اس سائڈ پہ ایم یاسین خان بیکر، جو کہ بہت ہی عمدہ جن کی بیکری ہے، ابھی میں ذکر کر رہا ہوں تو میرے منہ میں ٹیسٹ آ رہا ان کے کریم رول کا جو منہ میں ملٹ کر جایا کرتا تھا، اور ان کی لیمن ٹارٹ کتنی زبردست ہوتی تھی. بیکری ایکچولی بیکری واز این آئٹم آف دا That's برٹش. also one of the places you took me to. ہاں جب ہم ایم یاسین، آئی ٹوک یو. یس. تو ایم یاسین خان واز اے پارٹ آف آور گروئنگ اپ لائف. کتابیں پڑھتے تھے؟ ہاں, I used to, but not very much also. But at times I used to read stuff which was, جو کہ is not really prescribed for. جب میں نے for a 12-year-old or a 13-year-old. تو چھپ کے پڑھتے تھے؟ نہیں, وہ گھر میں کوئی پڑھی تو میں کتاب، جیسے کوئی when you're alone تو کوئی دیکھنے والا بھی اس طرح نہیں ہوتا نا. تو کبھی کوئی شرارت کی جس پہ ڈانٹ پڑی؟ کبھی پٹائی ہوئی؟ ہاں پٹائی ہوئی، لیکن بہت کم، وہ بھی بہت کم. تو کوئی شرارت نہیں کی؟ کوئی ایسی بڑی شرارت نہیں کی ہم نے، ایسی بڑی کوئی چوری نہیں کی کبھی؟ نہیں، الٹا بلکہ میرے سے چیزیں لوگ لے جاتے تھے، جو میرے کھلونے وغیرہ. کس سے مار کھائی آپ نے اگر کھائی؟ میں نے مارا. وہ بچپن میں تو خیر، جب میری زیادہ میموری جو ہے وہ علی رضا آباد کی ہے جہاں اب آپ لوگ رہتے ہیں. اچھا. کیونکہ میں 5 سال کا تھا تو علی رضا آباد. اچھا. تو وہاں بھی ہمیں حویلی ایک الاٹ ہو گئی بڑی ساری، اور ہاسپٹل بہت بڑا تھا. اینڈرسن ڈپٹی کمشنر خاص طور پہ بلایا تھا کہ ڈاکٹر عظیم کو بلاؤ، نیا ہاسپٹل ہے، اس کو چلائیں گی. تو ہمارا وہاں جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، 40 گاؤں میں بڑا ٹیکا تھا، کیونکہ ایک ہی ڈاکٹر تھی. تو ہمارے وہاں باہر جو ہمیں ایک باغ الاٹ ہوا تھا جس کے پھل ہم کھاتے تھے کچھ، وہ تو باغ میں بھی مریضوں، اس ایریا میں تو باغ ہی باغ ہے نا، بالکل پھلوں سے بھرا ہوا ہے. آپ تو وہاں رہتی ہیں، اٹس اے ونڈرفل پلیس ٹو بی. اچھا. تو وہاں پہ مریضوں کی قطاریں لگی ہوتی تھیں، اور میں بہت لاڈلا تھا. میں ان کے لیے، میرے لیے کوئی گھوڑا لے آتا تھا کہ بچے کو سیر کے لیے گھوڑا لے جائیں. ہمارے قریب وہ ایک گاؤں تھا بھوپتیاں، جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جو ایک ہی گاؤں تھا تقریباً زیادہ سے 100 آدھے میل کے فاصلے پہ.
اور وہ ایک سکھ گاؤں تھا، باقی موسٹلی مسلمان گاؤں تھے. اور لاہور میں 2 ہی بیکرز تھے اچھے اور معروف، ایک یہ تھے اور دوسرے تھے نیلا گنبد میں ایم یاسین خان، اور وہ تھے مجھے بھی نام نہیں آ رہا، لیکن there was another bakery because bakery was a English thing. ہماری تو ناشتہ اور چیزیں دوسری تھیں، ہمارے تو نان اور کلچے اور صبح کی پراٹھے اور پوریاں اور حلوے تھے. تو دیز بیکرز ور ٹرینڈ بائی دا برٹش. موکم دین، وہ موکم دین دوسرا جو تھا دکان جو تھی وہ موکم دین کی دکان تھی. So that was what Lahore was that I remember. And then I remember lot of music on Mall Road. میری میموریز کے اندر ہیں کہ there are couples dancing on the Mall Road. وہ بعد میں نے جب ٹریس آؤٹ کیا کچھ تھوڑی سی تاریخ اس کی ریسرچ کی تھوڑی سی پڑھنے کی کوشش کی، تو اس میں سمجھ میں آئے کہ مال روڈ پہ ایک پورا وہ تھا اوپن ایئر ریسٹورینٹس تھے. اینڈ دس پرٹیکولر ریسٹورینٹ وہاں پہ جیز میوزک بجتا تھا اور ڈانسنگ فلور تھا ایک اوپن ایئر میں، لائک شانزلیزے، لائک پیرس. سو دس از واٹ Lahore was that I saw. Beautiful Lahore. تو کبھی کسی نے پٹائی کی؟ میری؟ ہاں. Have you ever fought with people and then? Yeah. اس میں پٹائی بھی ہوئی ہے. Yes. میں نے بھی کبھی کی ہے، کبھی کھائی بھی ہے پٹائی. ہاں، دونوں طرف. It's been two-way traffic. اچھا. تو میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا، اس لیے سارے اسکول کے بچے میرے پیچھے ہوتے تھے. میں نے ٹیمیں بنا رکھی تھیں، کوئی فٹ بال کی ٹیم ہے، کوئی کشتی کی ٹیم ہے، کوئی سوئمنگ کی ٹیم ہے. حالانکہ عمر صرف 6-7 سال تھی، لیکن اسے میرے پیچھے ہوتے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک نواب صاحب کے ایک لڑکے نے میرے فٹ بال کی گیند چھیننے کی کوشش کی. تو جب گیند اس نے کہا یہ میری گراؤنڈ میں کیوں کھیل رہے ہو؟ تو باقی بچے جو تھے وہ تو بھاگے سارے مجھے چھوڑ کے. میں نے ہمت کی، میں نے پکڑ کے اس کو پیٹا اور اس سے گیند چھین لی، اسے مارا، وہ روتا، وہ بھاگ گیا. تو میں پٹتا نہیں تھا، میں پیٹتا تھا. سزا ملی کبھی کسی بات پر؟ سزا مجھے اپنی کرنے کی ملی، کسی اور سے سزا کبھی نہیں ملی. اپنی کرنے کی ملی کہ مجھے شوق ہو گیا کشتی لڑنے کا. ہے؟ ہاں. تو میں کبڈی بھی کھیلتا تھا، کشتی بھی لڑتا گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ. تو ایک لڑکا زیادہ پہلوان تھا، اس نے مجھے الٹا کر کے تو گرد مٹی میں میری ناک گھسیڑ دی، سانس نہیں لیتا. وہ مجھے تجربہ بہت برا لگا. میں نے کہا یہ سے مجھے ایسا چت کیا ہے کہ اس کے بعد میں نے کشتی چھوڑ دی. کبڈی پھر بھی کھیلتا رہا. اور ایک میرے پاس بندوق ہوتی تھی. اور آپ شکار کرتے تھے؟ میں شکار، چڑیاں ادھر ادھر سارا دن. آپ کو رحم نہیں آتا تھا؟ نہیں، رحم نہیں آتا تھا. پڑھتا تھا نہیں، اور کرتا کیا ایک بچہ. کیا چیز جمع کرتے تھے؟ At one time I got interested in collecting stamps. اور ہمارے وہاں ایسے نکلو نا، کیونکہ ہمارے یہاں سب کچھ مال روڈ پہ تھا، ایسے نکلو باہر تو ساتھ ہی مال، تو وہاں ہی ہمارا پھرنا. بچپن میں بھی، بڑے ہو کے بھی. پہلے ہماری والدہ یا کوئی خالہ جب ہمیں وزٹ کرتے تھے، وہاں ہی ہم چلتے پھرتے تھے. انہوں نے شاپنگ کرنی، یہ وہ، میں ساتھ کیونکہ اکیلا ہوتا تھا. اور بعد میں بھی یہ تھا کہ وہاں اب تو مجھے نظر نہیں آتی، بٹ دیر واز باقاعدہ شاپ، مے بی اٹ واز اے بک شاپ، مجھے اب ٹھیک طرح یاد نہیں ہے، جس میں باقاعدہ اسٹیمپس ہوتے تھے بہت سارے لگے ہوئے. اینڈ وی یوزڈ ٹو گو اینڈ سلیکٹ اسٹیمپس، مختلف کنٹریز کا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں ہنگری کا، یو سی. And it's a fantastic way of learning because you learn about countries from stamps really. It's very educative. But اب تو خیر اور طریقے آ گئے، تو وہ ہنگری کی کوئی فٹ بال کا مجھے ابھی تک کوئی امیج یاد ہے کہ وہ کوئی کھلاڑی ہے، وہ فٹ بال کھیل رہا ہے، and it was on a stamp and I was very interested in that stamp. وہ ہنگری کا تھا اور پتہ نہیں اس طرح کر کے. And a lot of times we used to just visit bookshops, friends. We used to not see anything, لیکن کامکس وغیرہ پڑھی ہوتی تھی تو وہ ہم کھڑے نا پڑھنا شروع کر دیتے. پھر وہ بکس جس کی دکان ہوتی تھی وہ تنگ آ جاتے تھے، وہ کہتے تھے جاؤ باہر. I mean either buy this or don't come into the bookshop and start. We were very young, but we used to do this, and because it was just
round the corner from where I used to live, so we used to do all these things. And then started seeing movies because jitne movie houses the अंग्रेजी वाले वो माल में बहुत करीब करीब एक दूसरे के थे. एक तो रीगल था, एक प्लाजा था, और बाद में अल्फला बना था. So they were all within walking distance 5 to 6 minutes away from my house.